مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں سیالکوٹ کے ایک عالم دین مولانا عبدالحکیم شاہی مدرسہ حضوری باغ میں پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ شاہی عورتیں حضوری باغ میں ایک تقریب پر آئیں۔ حضوری باغ شاہی قلعے کے سامنے تھا اور ہر سال ایک تاریخ مقرر پر اس باغ میں رات کے وقت شاہی محل کی شہزادیاں اور عورتیں محل سے آتی اور سیر و تفریح کر کے چند گھنٹوں بعد چلی جاتی۔ اس باغ کی اندرونی جانب طلباء کے کمروں کی ایک لائن تھی۔ اس وقت طلباء اور باقی ہر قسم کے مردوں کو باہر جانے کا حکم ہو گیا، اور جب سب چلے گئے تو معمول کے مطابق شہزادیاں اندر آ گئیں۔ سیر و تفریح کے لیے باغ میں مقررہ وقت گزارا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی نیک طبیعت اور صوفیانہ مزاج رکھتی تھی، لیکن بلا کی خوبصورت بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ واپسی میں چند منٹ باقی ہیں تو نماز کی نیت باندھ لی تاکہ کچھ نفل یہاں بھی پڑھ لے۔ واپسی کا نکارہ اس کی نماز پڑھنے کے دوران ہی بج گیا، لیکن اسے معلوم نہ ہوا، اور اس کی دو ذاتی خادمہ بھی یہ سمجھی کہ شاید شہزادی واپس چلی گئی ہے۔ اس خیال سے وہ بھی جلدی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکل گئیں۔ نکارہ بجتے ہی تمام طلباء اپنے کمروں میں آ گئے اور گیٹ بند کر دیا گیا، کیونکہ رات کو گیٹ بند رہتا تھا۔ اب جب بادشاہ کی بیٹی نماز سے فارغ ہو کر گیٹ پر پہنچی تو اسے بند پایا۔ چونکہ سردی کا موسم تھا اور وہ شاہی محل کی باسی تھی، اسے بھلا اتنی سردی کب برداشت ہوتی، اس لیے بہت پریشان ہوئی۔ پریشانی اور حیرانگی کے عالم میں ٹھنڈ سے ٹھٹری ہوئی محفوظ جگہ کی تلاش میں پھرنے لگی۔ گیٹ کے قریب ہی کمرے میں ایک طالب علم مٹی کے دیے کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ طالب علم اسے سردی سے کانپتا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا کہ شاہی محل کی کوئی حسینہ پیچھے رہ گئی ہے اور پریشانی میں ہے۔ طالب علم کتابیں اور چراغ وغیرہ اٹھا کر باہر برآمدے میں آ گیا اور اشارے سے لڑکیوں کو کہا کہ کمرہ آپ کے لیے خالی ہے۔ لڑکی سردی کی وجہ سے فوراً اندر چلی گئی۔ طالب علم چراغ پر مطالعہ کر رہا تھا کہ دل میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی تنہائی میں تیرے پاس موجود ہے، کم از کم اس سے آج کوئی نہ کوئی بات تو کر لے۔ لیکن دوسری طرف خوف خدا کی وجہ سے یہ خیال آیا کہ اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی سزا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ کون برداشت کرے گا۔ تو پھر دل میں سوچا کہ پہلے انگلی کو دیے پر رکھ کر اس پر آزمائش کر لی جائے، اگر انگلی نے برداشت کر لیا تو پھر کچھ کروں گا۔ اس خیال سے اپنی انگلی دیے پر رکھی اور انگلی جلانے لگا۔ اندر سے لڑکی بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب پوری انگلی جل گئی اور درد برداشت سے باہر ہو گیا تو دل میں کہنے لگا کہ یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا، جہنم کا عذاب کیا خاک برداشت کروں گا، لہذا بدکاری سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ کچھ دیر آرام کیا، لیکن پھر وہی وسوسہ دل میں پیدا ہوا۔ پھر اس نے دوسری انگلی دیے پر جلا دی، پھر کچھ دیر بعد تیسری، چوتھی اور پانچویں انگلی جلا دی۔ آخرکار اس نے موقع پانے کے باوجود بدکاری سے بچنے کے لیے ایک ایک کر کے اپنی ساری انگلیاں جلا دی۔ یہ سارا ماجرا لڑکی بھی برابر دیکھتی رہی۔ اتنے میں شاہی محل کے تلاش کرنے والے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے گیٹ کھولا تو سامنے وہ طالب علم بیٹھا تھا۔ آدمیوں نے اس سے شہزادی کے متعلق پوچھا تو اس نے اندر اشارہ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی طالب علم کے کمرے میں بیٹھی ہے اور وہ طالب علم بھی جاگ رہا ہے تو انہیں لڑکی پر شک ہوا کہ ضرور اس نے کوئی بدکاری کی ہے۔ انہوں نے لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر دو تمانچے مارے اور برا بھلا کہتے ہوئے نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے۔ شاہی محلات میں تو گویا کوہرام مچ گیا کہ شہزادی طالب علم کے کمرے سے نکالی گئی ہے، جس کی وجہ سے والدہ نے بھی اس سے بات نہ کی۔ صبح جب دربار سجایا گیا تو سب سے پہلے یہ ماجرا جہانگیر کے سامنے پیش ہوا۔ جہانگیر نے لڑکی کو حکم دیا کہ تو اپنی سزا خود تجویز کر۔ لڑکی نے جواب دیا، بتاؤ مجھے کس جرم کی سزا دیتے ہو، پہلے جرم ثابت کرو، پھر جو چاہو سزا دے دینا۔ بادشاہ نے کہا، ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تجھے ایسی حالت میں لایا گیا ہے کہ ہر خاص و عام تیری بدکاری کی گواہی دے رہا ہے۔ شہزادی نے کہا، میں اپنی عفت و عصمت اور پاک دامنی میں دو ثبوت پیش کر سکتی ہوں۔ اول میری دونوں خادماؤں سے پوچھئے کیا وہ مجھے نماز کی حالت میں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، یا پھر میں خود آنکھ بچا کر کہیں چھپ گئی تھی۔ اگر وہ مجھے خود بھلا کر یا جلدی میں وہاں چھوڑ آئی تھی تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دوم، اس طالب علم کا شیطانی حملے سے بچنے کے لیے تمام انگلیوں کا جلا دینا میری اور اس کی پاک دامنی کا واضح ثبوت ہے۔
لڑکی کے اس ثبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت عقل مند تھی۔ طالب علم کی انگلیاں جلانے کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ وہ نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ جب طالب علم کو شاہی دربار میں بلا کر انگلیاں جلانے کا پوچھا گیا تو طالب علم نے سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا اور شہزادی کی پاک دامنی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ ان کی ایمانداری پر داد دیتے ہوئے بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا اور مجمع میں خواہ مخواہ کی رسوائی پر لڑکی سے معافی بھی مانگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔